وظائف آپ سن لیں. یہ وہ وظائف ہیں جو انشاءاللہ ہم آسانی سے کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں یاد نہیں. تو کم از کم یہ 5 وظائف آپ یاد رکھیں. یہ بہت پاورفل ہے. پہلا وظیفہ سن لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دفعہ جو یہ کلمات پڑھ لیں صبح کے وقت اور 10 دفعہ شام کے وقت. اگر یہ صبح 10 دفعہ پڑھ لے تو 4 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کرنے کا ثواب اور دن رات میں ہر خطرناک چیز اور شیطان کے خلاف قلعہ ہو جائیں گے یہ کلمات. اور بڑے آسان ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو مشکل ہے. 10 دفعہ صبح 10 دفعہ آپ نے شام کو پڑھنا ہے. یہ کلمہ اچھا. چوتھا وظیفہ سیکنڈ لاسٹ زبردست ہے. جامع ترمذی میں 3388، سنن ابی داؤد میں 5088 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات 3 دفعہ صرف پڑھ لے تو شام تک کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت اسے نہیں آئے گی، اور جو شام کو 3 دفعہ پڑھ لے صبح تک نہیں آئے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. یہ آپ شام کو پڑھ لیں صبح تک اللہ کی حفاظت میں، صبح پڑھ لیں شام تک شیطان کے خلاف قلعہ ہیں یہ الفاظ. الحمدللہ. اور یہ حدیث بڑی زبردست ہے. ترمذی اور ابو داؤد میں آگے بھی الفاظ چلتے ہیں اس حدیث میں کہ یہ حدیث پتہ کس نے بیان کی؟ حضرت عثمان غنی کا بیٹا تھا ابان بن عثمان. اس نے یہ حدیث بیان کی ایک تبع تابعی کو. تو اس تبع تابعی نے جب یہ حدیث سنی تو بڑے غور سے ابان کو دیکھا کیونکہ حضرت ابان جو تھے رحمہ اللہ ان پہ فالج کا اٹیک ہوا تھا، ان کے جسم پہ راشا تھا. تو انہوں نے کہا یہ حضرت مجھے تو وظیفہ بتا رہے ہیں، خود تو اتنی بڑی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر فالج گر گیا ہوا ہے. تو حضرت ابان نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے عثمان اپنے باپ پر جھوٹ نہیں باندھا. یہ وظیفہ جو تمہیں بتا رہا ہوں جس دن مجھ پر یہ فالج کا اٹیک ہوا اس دن میں یہ صبح وظیفہ پڑھنا بھول گیا تھا، اس لیے تم پر یہ مجھ پر ناگہانی آفت دیکھ رہے ہو کہ میں خود بھول گیا تھا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھنا. آپ یقین دیکھیں ان کا کتنا لوگ کہتے ہیں میں وظیفہ نہیں پڑھا اس واسطے میں نے کام پہ گیا. تو منو اے نہ ویکھ تو کہ بھئی آپ تے فالج دا اٹیک ہے تے ساروں کا وظیفہ دس دے کوئی مصیبت نہ ہے تے سب سے بڑی مصیبت تے پئی ہوئی ہے. سب سے بڑی مصیبت تو آپ پہ پڑی ہے کہ آپ پر یہ فالج کا اٹیک ہوا. تو مجھے ایسے مت دیکھو میں اس دن یہ وظیفہ کرنا بھول گیا تھا. آپ یقین دیکھیں کس لیول کا یقین تھا. یہ جامع ترمذی 3388 اور سنن ابی داؤد 5088 نمبر حدیث میں یہ آگے بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ابان رحمہ اللہ نے وہ بات بتا دی کہ بھائی میں اس دن یہ وظیفہ پڑھنا بھول گیا تھا اور کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی اگر میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہوتا تو میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہوتا. یہ تھا ان کا یقین اس وجہ. تو یقین میں نے کہا کہ یقین ہوگا تب وظیفہ رنگ لائے گا، ادروائز اگر یقین نہیں ہوگا پھر وظیفہ بھی کوئی کام کرنے والا نہیں ہے. دوسرا وظیفہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں، 3 تعویذ معوذات، ایک ہے معوذتین وہ 2 بن جاتے ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، لیکن یہاں الفاظ ہے بخاری میں معوذات 3 پناہ دینے والی صورتیں. یہ اگر کوئی پڑھ لے تو یہ 3 صورتیں شیطان جنات اور جادو کے خلاف اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے. یہ تعویذ ہے یہ 3 صورتیں. اور بخاری میں 5017 نمبر حدیث اسی کانٹیکسٹ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھتے تھے. 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورۃ الفلق اور 3 دفعہ سورۃ الناس. آخری 3 صورتیں معوذات 3 پناہ دینے والی 3 تعویذ 3 تعویذ پڑھ کے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو پھونک کے اپنے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا. یہ ہے سنت. دم کو بھی ہم مانتے ہیں. اور قربان جو حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں کہ جب حضور بیمار ہو گئے تو میں یہ صورتیں پڑھا کرتی تھی، پڑھ کے آپ کے ہاتھوں پر پھونک کے آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پہ پھیرا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں کو نہیں. ظاہر وہ تو مبارک ہاتھ ہے. تو حضرت عائشہ پڑھتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم ڈالتی تھی، لیکن دم ڈالنے کے بعد حضور کے ہاتھوں پر پھونک کے حضور کے ہاتھوں کو ہی حضور کے جسم پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیرا کرتی تھی. تو یہ بہترین تعویذ ہے قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ پڑھ کر پھونکیں، یہ ہمارے اذکار میں موجود ہے. دوسرا وظیفہ. تیسرا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 جس کے بارے میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو انڈورس کیا جب شیطان انسانی شکل میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. اینڈ پہ اس نے ایک وظیفہ بتایا حضرت ابو ہریرہ کو اور کہا کہ اے ابو ہریرہ اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھ لو گے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر معمور ہو. تو یہ شیطان نے وظیفہ دیا اور اپنی جان چھڑائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا, انسانی شکل میں ہے, وہ شیطان تھا. ابو ہریرہ تجھے پتہ نہیں چلا لیکن بات. تو یہ پہلا وظیفہ ہے کہ آیت الکرسی رات کو پڑھیں, انشاءاللہ صبح تک حفاظت ہوگی. ویسے آپ نے فجر کے بعد بھی ایک دفعہ پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے, وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا. لیکن نماز پڑھے گا نماز پڑھے گا تو نہیں جا چکی, نماز پڑھنے کے بعد پڑھے گا, خالی آیت الکرسی پڑھنے سے جنت میں نہیں جائے گا. تو آیت الکرسی وہ ہم جو فجر کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں وہ بھی ہو جاتی ہے اس حوالے سے. اگر ہم اہتمام کے ساتھ پڑھ لیں گے لادہ سے پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے. آخری وظیفہ سن لیں آپ, صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک شخص کو بچھو کاٹ گیا رات کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو شام کو یہ پڑھ لیتا نا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے, تو تجھے کبھی بھی بچھو کا ڈنک اثر نہ کرتا. یہ حدیث صحیح مسلم مسند احمد میں موجود. 3 دفعہ یہ پڑھ لیتا تو یہ شام کو پڑھے اور اسی میں امپلائڈ ہے صبح کو پڑھے تو شام تک کوئی اثر نہیں ہوگا کسی بھی زہریلے جانور کا. تو اب یہ 5 وظیفے جو ہیں میں ان کو پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلا وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ صبح اور شام ایک دفعہ. دوسرا وظیفہ معوذات کا, 3 پناہ دینے والی صورتیں, آخری قرآن کی 3 صورتیں سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. 3 دفعہ رات کو سونے سے پہلے جسم پہ دم کرنا ہے اور 3 دفعہ صبح کے وقت پڑھنی ہے. اور ہر فرض نماز کے بعد بھی پڑھنا ثابت ہے, فرض نماز کے اذکار میں گرین کارڈ میں آپ دیکھ لیجیے گا. تیسرا وظیفہ جو ہے وہ روزانہ 10 دفعہ پڑھنا ہے صبح کے وقت, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. اور 10 دفعہ شام کو. شیطان اور جنات کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہوگی اور مضبوط قلعے میں آ جائیں گے. چوتھا وظیفہ صبح اور شام 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اور 5واں وظیفہ صبح اور شام 3 دفعہ. ویسے حدیث میں شام کا ذکر ہے, صبح کا نہیں ہے, وہ اسی میں امپلائڈ ہے اجتہاداً. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. تو یہ اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے گرین کارڈ پہ, بلو کارڈ پہ بھی, اور یہ ریسرچ پیپر نمبر 7 کا آخری پیج ہے. جادو ٹونا, وبائی امراض اور قدرتی حادثات سے بچنے کے صحیح سنت وظائف. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.